अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगी। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इस पर तमाम लोगों की नज़रें पड़ी हुई हैं। व्हाट्सएप पर बहुत सी बातें कही जा रही हैं। कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ सबको कहने का हक़ है। कहते हैं, चंद लोग फंस भी जाते हैं, बहुत से लोग बच भी जाते हैं। ये तमाशा हो रहा है। मगर हम जैसे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में किस तरह हम इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, किस तरह हम यहाँ रहने वाले तमाम मज़हब के लोगों के दरमियान भाईचारगी पैदा कर सकते हैं, किस तरह हम यहाँ रहने वाले हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई और दूसरे तमाम मज़ाहब और जो मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं उनके साथ भी किस तरह दोस्ती कायम कर सकते हैं। इन तमाम बातों पर हमारे उलमाए किराम को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उलमाए किराम ही ऐसे हमारे बेहतरीन हस्तियां हैं जिनके दिल में मुल्क और मिल्लत का दुख दर्द कूट कूट कर भरा हुआ है। तारीख़ शाहिद है कि हमारे आबा व अजदाद ने मुल्क की आज़ादी के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं। आज भी हमारे मुल्क में मुसलमानों से जो अच्छे काम हो रहे हैं वो काबिल दाद हैं, काबिल तारीफ़ हैं। गरीबों को कौन मदद देते हैं, गरीबों को कौन तालीम देते हैं, गरीबों की भलाई व बहबूदी के लिए कौन काम करते हैं, मुसलमानों की भलाई के काम किन से होता है। अगर कोई जमात हमारे पास ऐसी है जिनके दिल में, फिर मैं दोहराता हूँ, मुल्क और मिल्लत की बहबूदी का ख्याल है, तो उलमाए किराम ही हैं, वो उलमाए किराम ही हैं और कोई नहीं है। किसे फ़िक्र है? हर आदमी मस्त है। हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़पति मुसलमान गरीबों के लिए ज़रूर काम करते हैं, मगर कितने करते हैं और कितने नहीं, ये सोचने की बात है। जहाँ तक तमिलनाडु, केरला और एक दो और स्टेट्स का सवाल है, यहाँ की बात और है। यहाँ के मुसलमानों में समझदारी है, वो तमाम लोगों को साथ लेकर चलने का जज्बा भी रखते हैं। ख़ास कर तमिलनाडु में रहने वाले मुसलमान और उनकी जमातें। यहाँ जमातों के दरमियान भी जब मुल्क और मिल्लत की बात आती है तो वो एक हो जाते हैं। इस तरह का जज्बा नॉर्थ इंडिया में भी होना चाहिए। नॉर्थ इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो तमाम लोगों को साथ लेने के लिए जो कोशिश करने की ज़रूरत है वो कोशिश कर रहे हैं। हमसे से लोग इस वक्त मौलाना महमूद मदनी साहब का नाम लिए बगैर नहीं रह सकते। उनसे बहुत अच्छी कोशिश हो रही है। उनके इंटरव्यूज़ भी बहुत अच्छे होते हैं। उनका दिल दुख में मुब्तला है। वो जानते हैं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। रोज़गारी नहीं है, लोगों में मुफलिसी है। इन तमाम बातों के बावजूद
اگر کوئی مذاہب کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو غلط بات ہوگی، مگر ہمارے مولانا محمود مدنی صاحب ایک ایسے عالم دین ہیں جن سے ملک اور قوم کے لیے بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے غیر مسلمان بھائی بندھو بھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اس طرح کے کام ہر جگہ ہونا چاہیے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ محمود مدنی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی جی ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہیں ہم نے الیکٹ کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوآپریشن ہونا چاہیے اور اسی وقت ان سے کوآپریشن لینے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ جذبہ بہت ضروری ہے، یہ جذبہ ہر ایک میں ہونا چاہیے۔ صرف وہ سیاست جس سے کوئی فائدہ نہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاست کیا ہے یہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر اب بھی ہم وہ باتیں کرتے رہیں جنہیں کر کر کے ہم تھک گئے ہیں، اس کی اب ضرورت نہیں ہے۔ ہم نئے طریقے سے سوچیں کہ ہم لوگوں کے من کس طرح موہیں۔ ہم نئے طریقے سے سوچیں کہ ہم مرکز اور ریاستی حکومت کو کس طرح اپنے ساتھ لیں، کس طرح ان سے ہمارے کام بنوائیں۔ ہمارا کام امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بھی کافی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں تمام حکومتوں سے مدد لینے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایکسپورٹ اور امپورٹ پالیسی میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے، اس پر گفت و شنید ہو تو بہتر ہے، ہو بھی رہا ہے۔ تمل ناڈو کے تاجر بھی اس میں مصروف ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسری ریاستوں کے لوگ بھی اس طرح کے کام کر رہے ہوں۔ جیسے بھی ہو، سیاست کو ہم ایک حد تک ہی لینا چاہیے، ہمیشہ اسی میں نہیں رہ جانا چاہیے۔ ہماری حالت کس طرح بہتر ہو سکتی ہے، تعلیمی میدان میں ہم کیسے آگے آ سکتے ہیں، ہماری معاشی حالت کس طرح بہتر ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ سیاست ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمیشہ بدبو ہی بدبو ہے، اس بدبو سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، میں آپ سے بلا جھجک صاف طور سے کرنا چاہتا تھا۔ اب آئیے آج کی چند اہم خبریں بھی جو کہ آج کے انقلاب بمبئی کے روزنامے میں شائع ہوئی ہیں، ان پر نظر کریں۔ رہائی ملتے ہی اعظم خان جوہر یونیورسٹی کو بچانے کے لیے سرگرم، سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ پیر کو یو پی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی، رکنیت کا حلف لیا۔ میڈیا کو جیل کی رودات سناتے ہوئے بتایا کہ جیل سے رہائی کے بعد ایک انسپکٹر نے انکاؤنٹر کی دھمکی دی۔ سپریم کورٹ سے باغیوں کو راحت، مہاراشٹر سرکار
اور نائب اسپیکر کو نوٹس، جلد بازی سے گریز کا مشورہ، 16 اراکین کو نااہل قرار دینے کی کارروائی پر 12 جولائی تک روک، باغی خیمے میں خوشی کی لہر۔ ایکناتھ شندے نے اسے بال ٹھاکرے کے ہندوتوا کی جیت قرار دیا۔ بنگلہ دیش، پانی سے گھرے 35 لاکھ بچے پینے کے صاف پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے عالمی برادری سے امداد کی اپیل کی۔ گندا پانی پینے سے ہیضہ اور اسہال جیسی بیماریوں کے وبائی شکل اختیار کر جانے کا خدشہ بھی ظاہر کیا۔ اگنی پتھ کے خلاف کانگریس کا ملک گیر مظاہرہ، حکومت سے ضد چھوڑ دینے کی اپیل۔ سری لنکا میں ایندھن کی قلت برقرار، اب روس اور قطر سے امیدیں۔ پیٹرول کے حصول کے لیے قطار میں کھڑے شہریوں میں ٹوکن تقسیم، ٹوکن وصول کرنے والے شہریوں کو بھی ایندھن ملنے کا یقین نہیں۔ ایک رکشہ ڈرائیور کے مطابق وہ 4 روز سے قطار میں کھڑا خریداری کے لیے سری لنکا کے وزراء کا قطر اور روس کا دورہ۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، زلزلے میں سب کچھ کھو دیا۔ افغانستان کے تباہ کن زلزلے کے متاثر سید ولی کا بیان، کہا سچ پوچھے تو ہم صرف زندہ ہیں مگر ہماری بات سننے والا کوئی نہیں، اور ہمیں اب تک کوئی امداد نہیں ملی۔ افغان طالبان اور عالمی برادری کے خراب تعلقات کی قیمت متاثرین کو چکانی پڑ رہی ہے۔ وعدے کے باوجود امداد نہیں پہنچ رہی ہے۔ حکومت کا بدترین زلزلے کے بعد اپنے منجمد اثاثے جاری کرنے کا مطالبہ۔